اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بے شمار درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عطرت پاک پر، جنہوں نے اسلام جیسا دین ہمارے حوالے کیا. ہم جتنا ان کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے ائمہ طاہرین انبیاء کے بعد عطا کیے. آج بھی ہمارے درمیان ہمارے امام زمانہ حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام موجود ہیں، جن کی رہنمائی اور جن کی کرم فرمائی کی وجہ سے ہمارا وجود قائم ہے، ورنہ دنیا نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہوتا. آج کی اس مجلس کا انعقاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ثقلین کی روشنی میں کیا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم تمہارے درمیان 2 گراں بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم اس سے متمسک رہو گے تو حوض کوثر پر ہمارے ساتھ پہنچ جاؤ گے. رسول اکرم نے اس سے تمسک رکھنے والوں کے لیے ضمانت دی ہے کہ وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوں گے. اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی روشنی میں ہم اپنی مجالس، اپنی محافل کا انعقاد کریں، اور اسی کی بنیاد پر آج کی مجلس کا بھی انعقاد کیا گیا ہے. سب سے پہلے ہم اپنی مجلس میں رسول کے قول کے مطابق مجلس کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں. اس کے بعد ہم پھر عطرت پاک اہل بیت علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے جو روابط ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور جو ان کی خوبیاں ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس سے اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں. بعد میں ہم حسین علیہ السلام کے غم کا تذکرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ سب ہمارے درمیان موجود ہے. حسین علیہ السلام کی قربانی وہ قربانی ہے جس نے اسلام کو مٹانے سے بچا لیا. آج حسین کے تذکرے کے ساتھ اسلام کا تذکرہ باقی ہے. آئیے حضرات، ہم اپنی مجلس کا آغاز اب تلاوت قرآن مجید سے کریں. اس سلسلے میں گزار ہوں جناب سید اعجاز حیدر حسینی صاحب سے وہ تشریف لے آئیں. حالانکہ آپ نہ تو عالم دین ہیں، لیکن آپ کے والدین نے آپ کی پرورش ایسی کی ہے کہ وہ ایک اچھے قاری کے روپ میں آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، مجلس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہو چکا ہے. اب ہم مجلس کے سلسلے کو منظوم کلام کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں. گزار ہوں ننھے ذاکر ولی سلمہ سے کہ وہ تشریف لے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے بٹالی نہ جائے گی.
مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے بٹالی نہ جائے گی۔ ننھے ذاکرین میں دوسرے ہمارے ذاکر ہیں علی سلم، تشریف لے آئیں۔ جہاں تھے موت کے پاؤں بھی لڑکھڑائے ہوئے، جہاں تھے موت کے پاؤں بھی لڑکھڑائے ہوئے، وہاں حسین کھڑے تھے قدم جمائے ہوئے، وہاں حسین کھڑے تھے قدم جمائے ہوئے۔ نمازیوں کی حفاظت جو کر رہے ہیں زہیر، نمازیوں کی حفاظت جو کر رہے ہیں زہیر، یہ راستے ابو طالب کے ہیں بتائے ہوئے، یہ راستے ابو طالب کے ہیں بتائے ہوئے۔ اٹھا نہ پائے 1.25 لاکھ انبیاء جس کو، اٹھا نہ پائے 1.25 لاکھ انبیاء جس کو، کھڑی تھی زینب کبریٰ غم اٹھائے ہوئے، کھڑی تھی زینب کبریٰ غم اٹھائے ہوئے۔ جہاں تھے موت کے پاؤں بھی لڑکھڑائے ہوئے، وہاں حسین کھڑے تھے قدم جمائے ہوئے۔ سبحان اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً یہ ننھے ذاکرین ہی کل کے بیش بہا ذاکر ہوں گے، اس لیے ان کی جتنی آپ اور ہم حوصلہ افزائی کریں وہ کم ہے۔ گزارش کرتا ہوں کہ نعرہ صلوات کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ نعرہ صلوات۔ دل میں نہیں ہے جس کے محبت حسین کی، دل میں نہیں ہے جس کے محبت حسین کی، مل پائے گی نہ اس کو شفاعت حسین کی، مل پائے گی نہ اس کو شفاعت حسین کی، کہ جس طرح سے علی نے نبی کی اسی طرح، کہ جس طرح سے علی نے نبی کی اسی طرح۔ عباس کر رہے ہیں حفاظت حسین کی، عباس کر رہے ہیں حفاظت حسین کی، مر جاتے رنج و غم سے عزیزوں کی موت پر، مر جاتے رنج و غم سے عزیزوں کی موت پر، درپیش گر نہ ہوتی شہادت حسین کی، درپیش گر نہ ہوتی شہادت حسین کی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ قلم اٹھایا جو شبیر کی ثنا کے لیے، قلم اٹھایا جو شبیر کی ثنا کے لیے، قدم بھی اٹھنے لگے راہ کربلا کے لیے، قدم بھی اٹھنے لگے راہ کربلا کے لیے۔ ثنائے ابن علی کام شاعری کا نہیں، ثنائے ابن علی کام شاعری کا نہیں، شعور چاہیے شبیر کی ثنا کے لیے، شعور چاہیے شبیر کی ثنا کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وہ جس پہ ناز ہے ناموں کو نام غازی ہے، وہ جس پہ ناز ہے ناموں کو نام غازی ہے، خدا کا حسن جتنا ہے تمام غازی ہے، خدا کا حسن ہے جتنا تمام غازی ہے۔ علی تا مہندی دورین امام حق ہے تقی، علی تا مہندی دورین امام حق ہے تقی، وفا کا اول و آخر امام غازی ہے، وفا کا اول و آخر امام غازی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب میں گزار ہوں کمیل سلموں سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور کلام پیش کریں۔ ایک قطع اور چند شعر سماعت فرماؤں گا مولا کی شان میں کہ حر کو شہادتوں کے چمن کی تلاش ہے، حر کو شہادتوں کے چمن کی تلاش ہے، جگنوؤں کو سورجوں کے وطن کی تلاش ہے، جگنوؤں کو سورجوں کے وطن کی تلاش ہے۔ ایک بے کفن کے روضے کا اعجاز دیکھیے، ایک بے کفن کے روضے کا اعجاز دیکھیے، دنیا کو کربلا کے کفن کی تلاش ہے،
دنیا کو کربلا کے کفن کی تلاش ہے۔ درود بھیج دیں آپ حضرات۔ چند شعر سماعت فرمائیے گا۔ مرحوم کے جب سالانہ مجلس میں پڑھتا تھا تو ان کو بہت پسند تھے یہ اشعار، جرار صاحب کے لکھے ہوئے ہیں کہ غلط ہے مدح حیدر میں سخنور بات کرتے ہیں، غلط ہے مدح حیدر میں سخنور بات کرتے ہیں، زباں کا نام ہے دراصل منبر بات کرتے ہیں، یہ دعویٰ ہے ہمارا اور گواہی سنگ اسود کی، یہ دعویٰ ہے ہمارا اور گواہی سنگ اسود کی، علی کی بات آ جائے تو پتھر بات کرتے ہیں، علی کی بات آ جائے تو پتھر بات کرتے ہیں، اور نہ آتی گر شب معراج یہ عقدہ نہیں کھلتا، نہ آتی گر شب معراج یہ عقدہ نہیں کھلتا، ہمیشہ لہجہ خالق میں حیدر بات کرتے ہیں۔ کہ جناب اصغر کے حوالے سے سماعت فرمائے گا کہ نہ ہوگی تا قیامت اس سے بہتر گفتگو کوئی، نہ ہوگی تا قیامت اس سے بہتر گفتگو کوئی، عجب انداز سے میدان میں اصغر بات کرتے ہیں کہ جواب تیر دے کر ظلم کو سمجھا گئے اصغر، جواب تیر دے کر بطور خاص سماعت فرمائے گا، جواب تیر دے کر ظلم کو سمجھا گئے اصغر، جو اعلیٰ ظرف ہیں وہ مسکرا کر بات کرتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہیں وہ مسکرا کر بات کرتے ہیں۔ تکلم ریز تھا قرآن و اہل بیت کا رشتہ، تکلم ریز تھا قرآن و اہل بیت کا رشتہ، وگرنہ نو کے نیزہ سے کہیں سر بات کرتے ہیں، اور ہوئے ہیں کربلا کے بعد سے کچھ ایسے شرمندہ، ہوئے ہیں کربلا کے بعد سے کچھ ایسے شرمندہ، جھکا کر سر عزاداروں سے خنجر بات کرتے ہیں۔ کہ مقطع سماعت فرمائیے گا کہ ثنائے وحدت کرب و بلا جرار کیا کیجئے، ثنائے وحدت کرب و بلا جرار کیا کیجئے، یہاں تو ایک لہجے میں 72 بات کرتے ہیں، یہاں تو ایک لہجے میں 72 بات کرتے ہیں، یہاں تو ایک۔ منظوم کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش گزار ہوں سید آل راشد صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ چاہنے والے تیری کرتے ہیں مدحت عباس، چاہنے والے تیری کرتے ہیں مدحت عباس، کیوں نہ پھر ان پر ہے آپ کی رحمت عباس، چاہنے والے تیری کرتے ہیں مدحت عباس، کیوں نہ پھر ان پر ہے آپ کی رحمت عباس، اور اپنے کردار و عمل قوم کی خدمت کے طفیل، اپنے کردار و عمل قوم کی خدمت کے طفیل، خلد میں چین سے ہیں آج ضمانت عباس، خلد میں چین سے ہیں آج ضمانت عباس، چاہنے والے تیری کرتے ہیں مدحت عباس، کیوں نہ پھر ان پر ہے آپ کی رحمت عباس، چاہنے والے تیری کرتے ہیں مدحت عباس، کیوں نہ پھر ان پر ہے آپ کی رحمت عباس، اور اپنے کردار و عمل قوم کی خدمت کے طفیل، خلد میں چین سے ہیں آج ضمانت عباس، خلد میں چین سے ہیں آج ضمانت عباس۔ چاہے سے اور مراد فرما رہے ہیں کہ موت آئے گی سب کچھ بدل جائے گا، موت آئے گی سب کچھ بدل جائے گا، چڑھتا سورج میرا ابھی تو ڈھل جائے گا، موت آئے گی سب کچھ بدل جائے گا، چڑھتا سورج میرا ابھی تو ڈھل جائے گا، اور گر علی کی محبت ہے دل میں میرے، گر علی کی محبت ہے دل میں میرے، مثل خوشبو میرا دم نکل جائے گا، مثل خوشبو میرا دم نکل جائے گا، کہ زبان تمہاری ہے چاہے کسی کی بات کرو، شجاع کی بات کرو یا سخی کی بات کرو، زبان تمہاری ہے چاہے کسی کی بات کرو، شجاع کی بات کرو یا سخی کی بات کرو، اور سبق سکھایا ہے بچپن سے میری ماں نے مجھے،
سبق سکھایا ہے بچپن سے میری ماں نے مجھے، زبان کھولو تو پہلے علی کی بات کرو، زبان کھولو تو پہلے علی کی بات کرو، اور سخاوتوں میں نہ جس کا کوئی مقابل ہے، سخی کی بات چھڑی ہے سخی کی بات کرو۔ اور یہ دو شعر سمجھ لیں کہ ماشاءاللہ فہرست ہے آگے شعراء کی کہ علی کے نام سے چارے چراغ روشن ہیں، علی کے نام سے سارے چراغ روشن ہیں، چراغ دین جلاؤ علی کی بات کرو، اور سجا لیا ہے عزا خانہ شیخ راشد نے، سجا لیا ہے عزا خانہ شیخ راشد نے، اب آؤ بیٹھ کے بارادری کی بات، اب آؤ بیٹھ کے بارادری کی بات کرو۔ سبحان اللہ، شکریہ حضرات۔ یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا، جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا۔ ضمانت عباس صاحب کو یاد کرتے ہوئے مجھے یہ اشعار میں سے یہ شعر بہت پسند آیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اور وہ انجمن وظیفہ سادات سے جب منسلک ہوئے تو ہمارے کام کرنے کی حالت یہی رہ گئی تھی۔ ہم کافی لیٹ رات تک ان کے ساتھ کام کرتے تھے، وہ ہمارے بزرگ تھے اور ہم کو رسالہ وظیفہ نکالنے میں اور انجمن کا کیلنڈر بنانے میں بہت مدد کرتے تھے۔ آج کا کام آج ختم کرنے کی عادت تھی، لیکن جب آج کا کام ختم نہیں ہوتا تھا تو اسی شعر کے مثل وہ چلے جاتے تھے اور دوسرے دن آ جاتے تھے۔ آج ہمارے درمیان وہ نہیں، ان کی یادیں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ یقیناً لگتا ہے کہ وہ لوٹ آئے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو ان کے لیے کام معین کیا گیا تھا وہ اپنا کام کر کے گئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ معصومین اجمعین کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ پائیں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب اصغر مہدی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ اصغر مہدی صاحب انجمن وظیفہ سادات کے آڈیٹر ہیں اور انہوں نے بھی ان کے ساتھ بہت کام کیا ہے۔ حضرت السلام علیکم۔ ضمانت عباس صاحب کی شخصیت کے بارے میں زیادہ کیا بیان کیا جائے۔ میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ وہ ایک میگنیٹک شخصیت، ان میں ایک میگنیٹک شخصیت تھے، ایک ملٹی ڈائمینشنل جس کو کہہ دیجئے، اور ان سے ہمارا تعلق جیسا کہ میں نے ابھی 16 تاریخ میں یہاں پر ایک ان کے تعلق سے ایک پرچہ پڑھا تھا، تو اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا تعلق ان سے قریب قریب 30 سال سے تھا۔ اور انجمن میں جب میں سب سے پہلے کارکن کمیٹی کا ممبر منتخب ہوا تو اس کے بعد سے ان سے برابر ہمارے روابط رہے، اور کم سے کم ہفتے میں 1-2 بار ہماری ان سے ملاقات ضرور ہوتی، اور تقریباً روز تو ہماری واٹس ایپ سے ادھر کم سے کم 5-6 سالوں سے ہماری برابر ملاقات ہو رہی تھی۔ خالی ہم انجمن کے تعلق سے ان سے اگر ہم ان کی بات کریں تو اس وقت وہ انجمن کے سیکریٹری واپسی قرض حسنہ تھے۔ وہ انجمن وظیفہ سادات مومنین جو ہے وہ 1912 میں 2 مخلص افراد کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو 1912 میں ہمارے سامنے آئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ قوم کے ہونہار اور نادار بچے جو ہیں وہ کسی بھی فائنینشیل کرائسس یا کوئی بھی مالی حالات کی وجہ سے ان کا جو علم کا سلسلہ ہے وہ نہ رکنے پائے۔ تو اس میں انجمن جو ہے وہ ایک رقم دیتی ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے کام کرنے کا، اس کا ایک منشور ہے، اس کا ایک دستور ہے، اس کے مطابق وہ کام کرتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم ایک رقم دیتے ہیں، اس کے بعد اس بات کا ہم امید کرتے ہیں، تقاضا نہیں کرتے، امید کرتے ہیں کہ جب وہ بچہ
اپنی تعلیم کو مکمل کر لے اور کسی روزگار سے کے ذریعے اس کی آمدنی ہونے لگے تو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اپنے سہولیت کے حساب سے وہ انجمن کو ادا کرنے کی کوشش کرے. اور یہ کام ظاہر بات ہے کہ جو قوم کے حالات ہیں اور آپ سب ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہیں, تو اس سلسلے میں یہ کام جو ہے کتنا مشکل تھا اور اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو انجام دیتے رہے. اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ انجمن جو وظیفہ بانٹتی ہے اس کے اس کی جو رقم ملتی ہے اس کے دو بڑے حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ آج جو کچھ روپے سے جو انجمن شروع ہوئی تھی اس کے پاس 4-5 کروڑ کا ایک سرمایہ محفوظ ہے. اس کا ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ جو ہم کو انٹرسٹ سے ملتی ہے بینک سے, ایک تو وہ ہے, اور دوسرا جو واپسی قرض حسنہ ہے اس سے جو رقم ملتی ہے اس کے ذریعے ہم جو ہیں بچوں کو پیسہ بانٹتے ہیں. تو ہم سب سے جتنے بھی یہاں پر مومنین ہیں اور جو بھی جو ذرائع ابلاغ ہیں اس کے ذریعے ہم اس بات کو اپیل کرتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے بڑا خراج عقیدت یہی ہوگا کہ جن بچوں نے انجمن سے وظیفہ لیا ہے اس کو کوشش کریں کہ اپنے حزب سہولیت جو ہے اس کو واپس کر دیں. دوسری بات جو ان کی تھی وہ جیسے میں نے کہا کہ 1912 میں یہ انجمن قیام میں آئی اور آپ نے جتنے بھی ادارے ہیں چاہے وہ شیعہ پولیٹیکل کانفرنس ہو یا جتنے بھی ادارے ہیں وہ آپ سب دیکھ لیں کہ وہ وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے, جس کو ہم لوگ انگریزی میں کہتے ہیں کہ پیسفل ڈیمائز, دھیرے دھیرے وہ آج کیا ہیں وہ آپ سبھی جانتے ہیں. لیکن انجمن کا جو ابھی تک موجود ہے ہمارے سامنے ایک فعال ہے جو بھی اس کا اپنا ریسورسز ہیں جس طرح سے کام کر پا رہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ انجمن کا ایک جمہوری کیریکٹر ہے. اس میں کوشش کی لوگ آتے ہیں, جو کچھ مفاد پرست لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں, لیکن وہ انجمن کا ایسا کیریکٹر ہے کہ اس میں زیادہ وہ رک نہیں پاتے. تو ضمانت عباس صاحب کا جو سب سے بڑا جو کارنامہ ہے, جو سب سے بڑی خدمت ہے انجمن کے لیے, وہ یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں بڑے حساس تھے کہ انجمن کا جمہوری کیریکٹر جو ہے اس پر کہیں کسی بھی طریقے سے ڈنڈ نہ لگنے پائے. تو یہاں پر جو بھی انجمن کے لوگ ہیں ہمارے, جو ان کے بہت ہی قدیمی ہمارے انجمن کے جو منصبی ممبر ہیں جناب احسان امام صاحب سامنے بیٹھے ہیں, تو وہ جس حالت میں یہاں پر آئے ہیں اب ہم سب جانتے ہیں. ان کے ضمانت عباس صاحب کی یہ محبت ہے کہ اس میں ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں. وہ اس کے علاوہ ضمانت عباس صاحب کے تعلق سے جو ایک بات بہت تھی کہ ہم لوگ کا ایک جلسہ ہوتا تھا 2 روز کا اور 3 روز کا کسی بھی شہر میں, تو اس میں ایک ہم لوگ مجلس کرتے تھے. تو اس میں ضمانت عباس صاحب جو تھے وہ اس میں کسی بھی مشہور شاعر کا ایک کلام ضرور پڑھتے تھے وہ, اور چونکہ ان کو جوش ملیح آبادی سے کافی رغبت تھی, اس کے بارے میں ہمارے گھر پہ جب بھی آتے تو ہم لوگ جوش کے بارے میں کافی بات کرتے تھے, اور عزاداری کو بھی لے کر کافی بات ہوتی تھی کہ ہمارے بچے کچھ بیٹھے ہیں یہاں کے اوپر. دیکھیے عزاداری جو ہے یا کربلا یہ کوئی جیسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کی ایک ٹریڈیشنز ہیں وہ نہیں ہے, اس کا ایک مجموعہ نہیں ہے, بلکہ یہ انقلاب ہے. یہ ہم کو عزاداری اور کربلا جو ہوتی ہے ہم کو امپیٹس دیتی ہے, ہم کو ایک مومنٹم یہ فراہم کرتی ہے تاکہ ہم جو ہیں حالات کے مطابق کربلا کو یاد کرتے ہوئے قدم اٹھائیں. تو اس پہ ہم جوش کے 3 بند ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آگے کا کارواں چلتا رہے گا. جوہلا جب کلمہ علم کو ٹھکرا دیتے ہیں, علماء دین کو جب بیچ کے کھا جاتے ہیں, صفحہ دولت فانی پہ جب اتر آتے ہیں, جو حسینی ہیں وہ میدان میں نکل آتے ہیں, دھجیاں دامن دولت کی اڑا دیتے ہیں, باد سر کو چراغوں پہ نچا دیتے ہیں. مرد وہ ہیں پرے باطل کو جو کتر دیتے ہیں, حق جو مانگے تو دل و جاں وہ جگر دیتے ہیں. شیر سا بھائی تو یوسف سا پسر دیتے ہیں, بات بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں. آتش مرگ میں بے خوف خطر جاتے ہیں, آنچ آتی ہے جو عزت پہ تم مر جاتے ہیں. سورما فتنہ باطل کو دبا دیتے ہیں, خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں. اپنی گودوں کو چراغوں کو بجھا دیتے ہیں,
اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ میں یہ پوچھوں جو خفا ہوں نہ رفیقان کرام، کہ لرزتے تو نہیں آپ حضور حکام، آپ سرکار میں جھکتے تو نہیں بہر سلام، آنکھ شاہوں سے ملاتے ہیں بانداز امام، رائے بکتی تو نہیں آپ کی بازاروں میں، آپ کا رنگ تو اترتا نہیں درباروں میں۔ شکریہ۔ حضرات، ضمانت عباس صاحب کے بارے میں ابھی آپ انجمن وظیفہ سعادات و مومنین کے آڈیٹر جناب اصغر احمد مہدی صاحب سے ان کے تاثرات سماعت فرما رہے تھے۔ ضمانت عباس صاحب انجمن کے علاوہ اپنے گھر اور سماج میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ شاید ہی کوئی ایسی کوئی تقریب ہوتی ہو ان کے خاندان میں جس کو وہ خود اٹینڈ نہ کرتے رہے ہوں۔ ابھی انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے وطن میں ایک بہت خوبصورت سا امام باڑہ بنایا، اور شاید اس میں وہ مجلس اس سال کر بھی نہ سکے، لیکن یہ ان کے لیے ایک خیر جاریہ ہوگا۔ ضمانت عباس صاحب ایک بہترین ذاکر بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور صلہ رحمی پہ عمل کرنے والے تھے۔ ان کی صلہ رحمی کا نتیجہ ہے کہ ان کے بھائی اور بہن اکثر و بیشتر ان کے گھر جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے بلا کر کے اپنے گھر میں مجلس برپا کرتے تھے اور ان سے مجلس سننا چاہتے تھے۔ یقیناً وہ عزائے حسین برپا کرنے والوں میں بھی شمار کیے جائیں گے۔ میں بنا تعمل اب میں جناب عارف اکبر آبادی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں، چونکہ پروگرام میں ٹائم بہت کم بج رہا ہے، اس لیے میں نے بہت سارے لوگ پڑھنے والے ہیں، ان کے جذبات ہیں، لیکن ان سب کو میں نے گزارش کی، ان سے معذرت کر لیے۔ تشریف لائیں۔ مجھ کو تھی فکر کہ تاریخ میں کیا پیش کروں، مجھ کو تھی فکر کہ تاریخ میں کیا پیش کروں، بادب آپ کی خدمت میں ضمانت عباس۔ مجھ کو تھی فکر کہ تاریخ میں کیا پیش کروں، بادب آپ کی خدمت میں ضمانت عباس۔ جوڑ کے مت کے عدد آئی یہ آواز سروش، آئیے جنت میں ضمانت عباس، آئیے جنت میں ضمانت عباس۔ شکریہ۔ اب میں گزارش گزار ہوں جناب جرار اکبر آبادی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے پرنور کلام سے آپ حضرات ان کو سماعت فرمائیں۔ ان کے کلام عیسوی سن میں قطع ہے، قطع تاریخ عیسوی سن میں ہے۔ ایک نعرہ درود بلند فرمائیے۔ نیک اعمال کا کیا خوب صلہ پایا ہے، نیک اعمال کا کیا خوب صلہ پایا ہے، بزم عباس میں بیٹھے ہیں ضمانت عباس، بزم عباس میں بیٹھے ہیں ضمانت عباس۔ عیسوی سن میں یہ رضوان نے کہا خوش ہو کر، عیسوی سن میں یہ رضوان نے کہا خوش ہو کر، واہ فردوس میں پہنچے ہیں ضمانت عباس، واہ فردوس میں پہنچے ہیں ضمانت عباس، نیک اعمال کا کیا خوب صلہ پایا ہے۔
4 मिसरे और जिनके ज़ाकिर थे वो, जिनके ज़ाकिर थे वो, मैं भी हूँ उन्हीं का शायर। जिनके ज़ाकिर थे वो, मैं भी हूँ उन्हीं का शायर। वही मिंबर है, वही मदह चराई होगी। वही मिंबर है, वही मदह चराई होगी। और आज पढ़ना है मुझे उनका पसंदीदा सलाम। आज पढ़ना है मुझे उनका पसंदीदा सलाम। वो नहीं आए तो क्या रूह तो आई होगी। आज पढ़ना है मुझे उनका पसंदीदा सलाम। वो नहीं आए तो क्या रूह तो आई होगी। वही मिंबर है, वही मदह चराई होगी। एक नारे सलवात बुलंद फरमाएं। इशाले सवाब के लिए एक सलाम के 5 शेर। ये सलाम मरहूम को बहुत पसंद था। मैं उसी के 5 शेर पढ़े देता हूँ। एक नारे सलवात और बुलंद फरमाएं। हमारा काम उसी दर पे है सदा देना। हमारा काम उसी दर पे है सदा देना। है जिसकी शान तलब से कई गुना देना। है जिसकी शान तलब से कई गुना देना। और एक लोहे का आईना बनाया गया था। उस आईने का नाम आज भी लुग़त में आईना गौहरी है। गौहर की रियायत से उसने मतलब मुलाजा फरमाए। है जिसकी शान तलब से कई गुना देना। बस एक झलक मेरा अश्के आज़ाद दिखा देना। बस एक झलक मेरा अश्के आज़ाद दिखा देना। फिर उसके बाद सिकंदर को आईना देना। फिर उसके बाद सिकंदर को आईना देना। और ग़मे हुसैन बुलाता है खुद ही लोगों को। ग़मे हुसैन बुलाता है खुद ही लोगों को। हमारा काम है फर्शे आज़ा बिछा देना। हमारा काम है फर्शे आज़ा बिछा देना। ग़मे हुसैन बुलाता है खुद ही लोगों को। हमारा काम है फर्शे आज़ा बिछा देना। गले पर तीर चलाना कोई कमाल न था। गले पर तीर चलाना कोई कमाल न था। गले पर तीर चलाना कोई कमाल न था। कमाल था अली असगर का मुस्कुरा देना।
کمال تھا علی اصغر کا مسکرا دینا، اور کیے حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا، کیے حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا، کیے حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا، نصیب ہی ہے بدلنا تو ایک کیا دینا، نصیب ہی ہے بدلنا تو ایک کیا دینا، یہ میرے عشق عزا اور یہ مدح شجرات، یہ میرے عشق عزا اور یہ مدح شجرات، انہی کا کام ہے جنت میں گھر بنا دینا، انہی کا کام ہے جنت میں گھر بنا لینا۔ حضرات، ضمانت عباس صاحب کا نام آج کے دور میں ضمانت علی کے ساتھ ایسا منسلک ہو گیا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد لوگ یہی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کس کا انتقال ہوا ہے، اکثر غلط پیغامات آ جاتے تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے مل کر کے کم سے کم لکھنؤ میں اور خاص طور سے پورے ملک میں انجمن وظیفہ سادات و مومنین کا وہ کام کیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ضمانت عباس صاحب اور ضمانت علی صاحب نے مل کر کے انجمن کو کروڑوں روپے مہیا کرائے ہیں۔ تفصیل آپ اصغر مہدی صاحب سے سن چکے ہیں۔ 1912 میں قائم ہونے والی یہ انجمن، اس کی خدمت کم سے کم 45 سال ضمانت عباس صاحب نے کی ہے، اور یہی وجہ ہے ان کے جو بانیان انجمن ہیں ان کی کیا خوبی تھی، ان کے اندر کون سا جذبہ تھا، جس کے لیے مجھے یہ کہنے کا حوصلہ ہو رہا ہے کہ جو بھی شخص انجمن وظیفہ سادات سے پیسہ لے کر کے اپنی تعلیم کو پورا کرتا ہے، میں نے اس کو کبھی بیکار نہیں دیکھا۔ وہ آدمی ہمیں بیکار نہیں ملا، لیکن بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج بھی 4 کروڑ روپے ایسے لوگوں سے وصول ہونے ہیں۔ ضمانت عباس صاحب ایسے سپاہی تھے جو اس پہ پوری نگاہ رکھتے تھے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے 4 کروڑ روپے جو بچے اس میں بیشتر حصہ وہ اس میں سے وصول چکے تھے۔ میں جناب صابر علی عمرانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں، منظوم کلام پیش کریں گے۔ صابر علی عمرانی صاحب کے ساتھ ضمانت عباس صاحب نے رسالہ وظیفہ کی جو اشاعت میں کام کیا ہے، یقیناً وہ ان کے ذہن میں بھی ہے اور میرے ذہن میں بھی ہے۔ رسالے کا مدیر میں تھا، لیکن رسالے کے نوک و پلک ضمانت عباس تھے۔ تشریف لے آئیں۔ وقت انتہائی تنگ ہے، لہٰذا صرف قطعات کے حوالے سے ہی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو بھی حسین بھائی نے عرض کیا، خدا ان کے درجات کو اور عالی فرمائے، اور ان کی خدمات کو جتنا بھی ذکر کیا جائے، سراہا جائے، وہ کم ہے۔ ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں جو بے لوث اور بغیر کسی شہرت کے اور بغیر کسی داد و دہش کے خدمت دین اور خدمت قوم انجام دیتے ہیں۔ اخلاص اور وفا کا سراپا چلا گیا، اخلاص اور وفا کا سراپا چلا گیا، ایک آسمان عشق کا تارا چلا گیا۔ اپنے دوستوں سے جو محبت تھی اس عنوان سے کہ ایک آسمان عشق کا تارا چلا گیا، اس کی نظر میں فرض کی تھی اہمیت بہت، اس کی نظر میں فرض کی تھی اہمیت بہت، پورا وہ کر کے اپنا وظیفہ چلا گیا، پورا وہ کر کے اپنا وظیفہ چلا گیا، کوشاں رہا ہمیشہ جو تعلیم کے لیے، کوشاں رہا
ہمیشہ جو تعلیم کے لیے ہر نونہال قوم کا شیدا چلا گیا، ہر نونہال قوم کا شیدا چلا گیا، اور احباب اس کو یاد کریں گے تمام عمر، احباب اس کو یاد کریں گے تمام عمر۔ بزم ادب کا ایسا منارہ چلا گیا، وہ ذاکر حسین علیہ السلام تھا، وہ ذاکر حسین علیہ السلام تھا۔ خدمت میں شہ کی ان کا پیارا چلا گیا، خدمت میں شہ کی ان کا پیارا چلا گیا۔ اور یہ قطعہ دیکھیں جس میں سن عیسوی کے حوالے سے آخری مصرعے میں تاریخ نکالی ہے کہ شہ کی خدمت میں ضمانت عباس، شہ کی خدمت میں ضمانت عباس ہیں، عبادت میں ضمانت عباس، شہ کی خدمت میں ضمانت عباس ہیں، عبادت میں ضمانت عباس۔ قوم اور دین کی خدمت کا صلہ، قوم اور دین کی خدمت کا صلہ، لے جا جنت میں ضمانت عباس، لے جا جنت میں ضمانت عباس۔ شہ کی خدمت میں ضمانت عباس ہیں، عبادت میں ضمانت عباس۔ شکریہ۔ گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی لیکن، گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی لیکن، بہت اداس بہت بے قرار گزرے گی۔ یہ میرے جذبات ہیں جو کسی شاعر کے شعر سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں کسی تعامل کے بغیر، حالانکہ ہمارے درمیان ہمارے انجمن کے جنرل سیکریٹری صاحب بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ مجلس تھوڑی تاخیر سے شروع ہوئی اور کئی حضرات کے کلام بھی ہیں، ان تمام حضرات سے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ کون اپنے تاثرات چاہے گا کہ وہ پیش نہ کیے جائیں۔ آج کے دور میں شعر و شاعری، سخنوری ایسی چھا گئی ہے کہ ہماری تاریخی حقیقت میں جو سوز و سلام کی اہمیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایسے لوگ بھی نہیں بچے ہیں کہ جو اب سوز پڑھنا جانتے ہوں، لیکن یقیناً جب مجلس میں اگر سوز نہ ہو تو لگتا نہیں ہے کہ مجلس کا آغاز ٹھیک سے ہو سکا ہے۔ ہمارے درمیان جناب حسن رضا رضوی صاحب بہت ہی بزرگ سوز خوان موجود ہیں، ان کا انداز بیان بھی واقعی بہت سوز ہے، بہت سوز گزار ہوتا ہے۔ ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں، آپ حضرات ان سے سوز سماعت فرمائیں۔ دار سلوات۔ الفت عباس میں میری بھی یہ توخیر ہے، سر پسایا ہے علم کاج پر تقدیر ہے، الفت عباس میں دوش پر مشکو علم، قبضے میں تیغ آبدار، آج تو بیٹا علی کا باپ کی تصویر ہے، ایک حملے میں اردو سے چھین لی نہر فرات، یہ علی مرتضیٰ کی خون کی تاثیر ہے، الفت عباس میں دیکھ لے ترچھی نظر سے، شے کو ہے کس کی مجال، رن میں اوریا حضرت عباس کی شمشیر ہے، حشر تک گونجے
گی ہم شکل پیمبر کی اذان، کربلا تیری بدولت نعرہ تکبیر ہے، الفت عباس میں نعرہ صلوات مجرئی دل سے فغاں آہاں جگر سے نکلے، مجرئی دل سے فغاں آہاں جگر سے نکلے، غم سرور میں لہو دیدہ تر سے نکلے، ہے ہر ایک اشک کے قطرے میں ثواب تسبیح، اجر تحلیل ہے گرہا جگر سے نکلے، مجرئی دل سے فغاں شاہ فرماتے تھے سبقت مجھے منظور نہیں، ابھی کوئی نہ پے جنگ ادھر سے نکلے، مجرئی دل سے فغاں غل تھا خیمے میں بپا رونے کا جس دم قاسم، شیرہ پھولوں کا لپیٹے ہوئے سر سے نکلے، گھر گئے جب لبے دریا تو پکارے عباس، گھر گئے جب لبے دریا تو پکارے عباس، یا علی اب یہ علمدار کدھر سے نکلے، مجرئی دل سے فغاں کہاں اکبر نے پدر سے کوئی زمار جیے، کہاں اکبر نے پدر سے کوئی زمار جیے، پھل جو برچھی کا کسی طرح جگر سے نکلے، بانو کہتی تھی خدا حافظ و ناصر اصغر، بانو کہتی تھی خدا حافظ و ناصر اصغر، واری با پہلے پہل آج ہو گھر سے نکلے، مجرئی دل سے فغاں کہاں صغرا نے تصور ہے یہ اکبر کا مجھے، ہے یقین جان میری دیدائے تر سے نکلے، مجرئی دل سے فغاں حکم کی تجدر بھیڑ ہو لوگوں کے سوا، قافلہ رانڈوں کا اس راہ گزر سے نکلے، کہاں عبید نے کے
پہنانے لگا جب کفن کئی پیکانے ستم جسم پدر سے نکلے مجرئی دل سے خواب کہتے تھے سید سجاد جلا سامنے گھر کیوں نہ ہوگا دھواں میرے جگر سے نکلے مجرئی دل سے خواب. دو تین مرسی فاتحہ. نعرہ سلوات. کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں. کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں. فاقہ قشو تشنا دہن کشتہ غم لٹتے ہیں. دشت غربت میں گرفتار ستم لٹتے ہیں. شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں. شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں. قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے. یا لیا کہ اب وقت مددگاری ہے. یا لیا کہ اب وقت مددگاری ہے. کربلا میں ہے یہ فریاد کسی کی کہ برادر دوڑو. کوئی چلاتی ہے عباس دلاور دوڑو. کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل بر دوڑو. مالو کی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو. مالو کی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو. دیکھو خونخوار اردو بچیاں دکھلاتے ہیں. دیکھو جو کہ لئی گھر میں چلے آتے ہیں. دیکھو جو کہ لئی گھر میں چلے آتے ہیں. کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں. مادر ابن حسن کہتی تھی یہ پیٹ کے سر میرے قاسم تجھے ڈھونڈوں میں اس آفت میں کدھر. اپنے لٹنے کا تو کچھ غم نہیں ہے رشک قمر. دیکھ کر حال دلہن کا میرا پھٹتا ہے جگر. دیکھ کر حال دلہن کا میرا پھٹتا ہے جگر. بھیڑ میں نامحرموں کی دیکھ کے جی کھوتی ہے. آستی کو تیری آنکھوں پر دھرے روتی ہے. آستی کو تیری آنکھوں پر دھرے روتی ہے. کربلا میں پیٹ کر زوجہ عباس یہ کرتی تھی بیان. تم بھی اس وقت میں صاحب ہوئے
نظروں سے نہایاں لوٹی جاتی ہے. سرکار امام دو جہاں رن میں کیا کرتے ہو اے حیدر و صفدر کے نشان, رن میں کیا کرتے ہو اے حیدر و صفدر کے نشان. ہاتھ سے ہاتھ یتیموں کے چھوٹے جاتے ہیں, بھیڑ میں دم میرے بچوں کے گھٹے جاتے ہیں, بھیڑ میں دم میرے بچوں کے گھٹے جاتے ہیں. کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں. نعرہ صلوات.